معاذ صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کتنا سمجھیں؟ بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مزاج، طبیعت اور ترجیحات نہیں پتہ ہوں گی تو شادی کے بعد مسئلے کا سبب بنے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر نکاح سے پہلے کس حد تک اختلاط کی اجازت ہوگی؟ بھائی جان، صرف اتنی اجازت ہے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ہی اگر اجنبی ہے تو ایک دفعہ اس سے کال پہ بات بھی کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس سے آپ فون پہ بات کر کے اس کو اپنی ترجیحات بتا دیں کہ بھائی میں اس طرح کا آدمی ہوں، آپ اس طرح میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیندار ہیں تو آپ بتا دیں بھائی پردہ، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چار موٹی موٹی چیزیں پوچھ لی جائیں، اس سے زیادہ کسی کو پرکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ یہ جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ اسی دلیل کو دے کر کہ لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں تو اس سے پھر ڈیٹیں مارنا شروع کرتے ہیں، یہ پھر سمجھتے 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور شادی ہوتے ہی ایک ہفتے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو نکاح کے بعد جو لائف ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ایک دوسرے کو سمجھنا 100% ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ شادی کے بعد لائف چینج ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ گوروں کو دیکھ لینا آپ، سمجھتے بچے پہلے پیدا کر دیتے ہیں، شادی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی بسا اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کے ہاں۔ یہ بیہودہ نظام ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح۔ شادی ہوگی تو آپ عورت تک پہنچیں گے، پھر سمجھتے رہیں اس کو بیٹھ کر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئی تو کوئی بات نہیں، سمجھ میں نہ آئی خدا نخواستہ تو اسلام نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ عمدہ طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ نکاح سے پہلے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ موٹی دو چار چیزیں تو موٹی سمجھی جا سکتی ہیں، شکل و صورت دیکھی جا سکتی ہے، بہت اتنا دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پردے نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، یہ جو آپ کی ترجیحات ہیں دو چار چیزیں، بس اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لبرلز لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے نقصانات کہ مرد کا بہت جلدی دل عورت سے بھر جاتا ہے، وہ سمجھنے میں بہت قریب جا چکا ہوتا ہے۔ شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے، ڈیٹیں مارنے کے چکر میں ان میں زنا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رشتے ویسے ہی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اور لڑکیاں ترستی ہیں بیچاری۔ مرد جو ہے نا، جیسے مرد کیا کرتا ہے کہ جیسے قربانی کا جانور آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا منڈی میں، تو درجنوں بکرے دیکھنے کے بعد آپ ایک بکرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مرد بھی کھیلتا ہے عورتوں سے، درجنوں سینکڑوں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا رہے گا، مزے اڑاتا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو اتنی تو فون پہ گپ میں تو لگانے کے مزے اڑائے گئی نا وہ، اور 100-150 کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد جا کے کسی ایک پر اس کا دل آتا ہے، اور پھر اس میں بھی پھر دل بھر جاتا ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں چیکنگ کے دوران اس نے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنی والی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب اس کے نکاح میں کوئی عورت آتی ہے نا تو وہ 25-30 لڑکیاں پہلے سے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ شادی کے بعد بھی کمپیئر کرتا رہتا ہے کہ یار وہ والی ایسی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی۔ تو اسلام نے ان بےہودگیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی تو وہ یا تو مکمل آئے گی یا مکمل آپ کی زندگی سے خارج ہوگی، درمیانی راستہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو مکمل عورت آپ کی زندگی میں آئے گی، اور ایک ہی دفعہ میں آئے گی، اس کے بعد آپ کے پاس وہی ہے آپ کی بیوی، اور آپ کے دماغ میں خیالات نہیں ہوں گے کہ وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی۔ بھئی آپ کو ایک ہی دفعہ میں عورت ملی ہے، اب آپ اس کی قدر کریں گے۔ تو اسلام نے کہا ہے اگر اس سے نہیں بنتی تو آرام سے اس کو ڈیورس دے دو محبت کے ساتھ۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نہیں بننے کا مطلب کیا ہے، نہیں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے